ناظرین، افغانستان میں طالبان کا جو انتظامی کنٹرول سنبھالنے کے بعد پاکستان کی طرف سے پہلا باضابطہ آفیشیل جو دورہ ہوا ہے وہ پاکستان کی جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، ان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کابل پہنچے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ وہاں پر افغان شورا کے اہم ارکان اور جو افغان طالبان کی جو اہم قیادت ہے ان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو سیاسی تعلقات ہیں، عسکری تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں، یا جو بارڈر مینجمنٹ کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ایمرجنگ صورتحال ہے اس وقت جہاں پہ اس وقت درپیش چیلنجز ہیں افغانستان کے اندر، جو پولیٹیکل حوالے سے بھی اور اکنامک حوالے سے بھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس معاملے پر بات چیت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں قیام امن کے لیے اور افغانستان کی جو تعمیر ترقی کے حوالے سے جو رول پاکستان کردار ادا کرتا رہا ہے، اس حوالے سے مزید فیوچر میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ اور پھر افغانستان کے اندر جو انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے پاکستان نے پہلے بھی کوششیں کی، اور جب طالبان افغانستان کے مختلف علاقوں کے اندر اپنا کنٹرول سنبھال رہے تھے اور پیش قدمی کر رہے تھے کابل کی طرف، تو اس وقت پاکستان نے شمالی اتحاد کے بیشتر جو قائدین تھے اور جو بیشتر جو سیاسی قائدین تھے افغانستان کے، ان کو پاکستان میں دعوت دی ہوئی تھی، اور پاکستان کے دورے پر یہ قیادت آئی تھی، اور یہاں پر بھی افغانستان میں امن کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی اور کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ان تمام قائدین کو کہ اگر افغانستان میں طالبان انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں، پیش رفت کرتے ہیں، تو ان کو سپورٹ کی جائے۔ تو اس حوالے سے یہ تمام امور جو ہیں یہ اس دورے کے اندر زیر بحث آ سکتے ہیں، اور اس دورے کی موجودہ حالات کے اندر کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر میں جو طالبان کا سیاسی آفس ہے اس کے جو سینئر رہنما ہے شیر محمد عباس، جنہوں نے چند دن پہلے ان سے انڈیا کے سفیر نے ملاقات کی تھی، تو اب اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ انہی شیر عباس صاحب نے پاکستان کے جو سفیر ہیں قطر میں ان سے ملاقات کی، اور پاکستان کے سفیر جو ہے سید احسن رضا شاہ، ان سے طالبان کے وفد نے ملاقات کی ہے، اور جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے افغانستان کا اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو مستقبل کے حوالے سے سیاسی تعلقات اور دیگر جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ اس تناظر میں ہم بات چیت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بھی پنجشیر کی جو وادی ہے وہاں سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ بعض دیگر ذرائع کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ جھڑپیں جاری ہیں، اس کے اندر دونوں طرف نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اور افغانستان کے جو سابق نائب صدر عمر صالح ہیں، جو جب کابل کے اندر طالبان نے کنٹرول سنبھالا تھا تو اس کے بعد وہ روپوش ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ٹویٹس وغیرہ کیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پنجشیر ویلی میں ہے، تو ابھی بھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے بھاگے نہیں ہیں، فرار نہیں ہوئے، بلکہ حالات مشکل ہیں، حالات خراب ہیں، لیکن وہ پنجشیر وادی کے اندر ہی موجود ہیں اور مزاحمت کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو ان حوالوں سے اس پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ پہلے پنجشیر ویلی کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں، جہاں پہ متضاد اطلاعات ہیں۔ کوشش کی گئی تھی، اور احمد مسعود جو اس وقت مزاحمتی گروپ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، احمد شاہ مسعود کے جو صاحبزادے ہیں، ان کو پاکستان بھی وہ آئے تھے اس وقت سیاسی قائدین کے ساتھ، جب 14، 15، 16 تاریخ کو پچھلے ماہ کی انہوں نے یہاں وزٹ کیا تھا اگست میں۔ تو یہاں پر جو ساری گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر یہی بات چیت ہوئی تھی کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، متحارب گروپ ہیں، وہ افغانستان میں ایک جامع اور مخلوط حکومت کے قیام کے حوالے سے مثبت کردار ادا کریں گے، اور تمام قائدین نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد بھی احمد مسعود کی جانب سے یہ بیانات آئے کہ اگر کابل میں طالبان جو ہے کہ وہ تمام متحارب گروپوں یا تمام سیاسی جماعتوں پر، تمام نسلی گروہوں پر مشتمل حکومت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ طالبان کی حکومت کا جو ہے کہ وہ حمایت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس قسم کی متضاد اطلاعات بھی آتی رہیں کہ پنجشیر وادی کے اندر جو ہے کہ چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا طالبان نے، اور وہ پنجشیر کا کنٹرول سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، جنگ بندی معاہدے کی بھی اطلاعات آئیں، اس کے بعد پھر دوبارہ جھڑپوں کی اطلاعات آئیں۔ تو اس صورتحال کے اندر
میرا خیال ہے کہ جہاں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر مختلف مفادات پر مبنی گروہ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مفاد کو پروٹیکشن کے لیے اس اطلاعات بھی پھیلاتے ہیں، پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ پنجشیر کے اندر بھی کوئی خون ریزی نہ ہو اور دونوں جو گروپ ہیں وہ بیٹھ کر بات چیت کو حل کر لیں اور جو جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور پھر جلد سے جلد جو سیاسی حکومت کا اعلان ہے، مخلوط حکومت کا اعلان ہے، وہ جلد کیا جائے تاکہ جتنا یہ جلد ہو اتنا ہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو طالبان کی قبولیت اور ایکسیپٹنس کے معاملات ہیں ان میں پیش رفت ہوگی اور افغانستان کے اندر بھی اس قسم کی جو جھڑپیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ISI کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید، انہوں نے کابل کا دورہ کیا اور وہاں پہنچے ہیں اور اس دورے کے حوالے سے افغانستان کے بعض حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر شیئر کی گئیں جس میں جنرل فیاض حمید صاحب جو ہیں کہ وہ پاکستان میں جو سفیر ہیں کابل کے پاکستان میں، منصور احمد خان ان کے ہمراہ ہیں اور چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں ہے اور خوشگوار موڈ کے اندر ہیں۔ بعض ایسی اطلاعات بھی سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی گئی ہیں کہ جب وہ کابل کے ایک ہوٹل میں جب پہنچے تو وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے بعض افراد تھے جنہوں نے ان کو پہچانا اور ان سے مختصر بات چیت بھی کی، جس میں فیاض حمید صاحب نے ان سے یہی کہا کہ پاکستان نے ماضی میں بھی افغانستان میں قیام امن کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کیا اور ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے مثبت اقدامات جو ہے وہ کرتا رہے گا اور سیاسی استحکام کے لیے بالخصوص اور امن و امان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ حالات جو ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ جو سیاسی قائدین پاکستان میں آئے تھے اور وہ جب واپس گئے ہیں تو وہ کنونس ہو کر گئے تھے کہ اگر مخلوط حکومت قائم کی جاتی ہے تو وہ اس میں شرکت ضرور کریں گے اور طالبان کی حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ دورہ اس تناظر کے اندر جہاں پہ پنجشیر وادی کے اندر ابھی بھی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، دوسری طرف افغانستان کے اندر جو اکنامک کرائسس ہے، اگرچہ امریکہ نے جو فائنینشیل ایڈ تھی اس کو بحال کر دیا ہے، افغانستان کے اندر کابل میں جو منی ایکسچینج مارکیٹ تھی وہ بھی اوپن ہو گئی اور وہاں پہ کرنسی ایکسچینج کا کام چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں امن و امان کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس حوالے سے پہلے بھی پاکستان نے اشرف غنی حکومت کو بھی ان کی جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں یا آرمی ہیں اس کو جو پروفیشنل ٹریننگ اور ان کے ساتھ جو پروفیشنل کوآپریشن ہے اس کی پیشکش کی تھی، لیکن ماضی میں اشرف غنی صاحب نے پاکستان کی بجائے انڈیا کو ترجیح دی تھی اس جو ہے کہ دو طرفہ دفاعی اور تربیتی پروگرام کے حوالے سے تعاون کے، لیکن اس دفعہ پھر پاکستان جو ہے کہ وہ طالبان کی قیادت کو بھی پیشکش کر رہا ہے اور طالبان نے بڑے پازیٹیو گیسچرز جو آلریڈی دیے ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے کے حوالے سے بھی انہوں نے پازیٹیو جو ہے گیسچرز دیے ہوئے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے تناظر میں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کی طرف سے بڑے اہم اور ذمہ دار اور جو پہلا دورہ ہے یہ افغانستان کا آفٹر فال آف کابل اور طالبان نے جب سے انتظام سنبھالا ہے، تو اس دورے میں بہت سی وے فارورڈ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ طے کر لی جائیں گی اور پاکستان کی طرف سے آلریڈی ایشورنس دی جا رہی ہے افغانستان کی قیادت کو کہ پاکستان ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف میرا خیال ہے اس کے اندر جو افغانستان سرزمین کے اوپر جو دہشت گرد گروپ ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں، اس حوالے سے بھی یقینی طور کے اوپر بات چیت کی جائے گی اور جو انٹیلیجنس نیٹ ورک افغانستان کے اندر اس وقت درکار ہے اس قسم کی انسرجنسیز کو بھی اور جو ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے ان کو، اس حوالے سے بھی میرے خیال تعاون کے اوپر اور کوآپریشن کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ پھر بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کافی دباؤ ہے کہ اگر مہاجرین کا دباؤ بڑھتا ہے تو پاکستان کے اندر یا اس افغانستان کے اس سائٹ کے اندر جو ہے کس قسم کی کیمپ سازی کی جانی ہے اس کے حوالے سے معاملات ہوں گے۔ تو اس دورے میں یقیناً پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے مختلف سیاسی جو گروپ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور جو پاکستان میں بھی آئے انہوں نے بھی یہاں پہ عسکری قیادت سے بھی ملاقات کی، جنرل قمر جاوید باجوہ سے، پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی، فارن آفس میں بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو ان کے اندر انہوں نے بڑے پازیٹیو گیسچرز دیے تھے۔ تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو جن کے اندر کہیں نہ کہیں جو امن دشمن عناصر ہیں افغانستان کے اندر ابھی بھی وہ ایلیمنٹ موجود ہیں، وہ جو مختلف گروہوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر کے خون ریزی پھیلا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس حوالے سے یہ دورہ کافی اہم ہوگا کہ یہاں جا کے ایک بار ان سیاسی قائدین کو پھر کنونس کرنا کہ وہ جلد سے جلد بیٹھیں اور حکومت سازی کے عمل کے حوالے سے
آگے بڑھیں تاکہ یہ جو معاملات ہیں خون ریزی کے اور جھڑپوں کے یہ ختم ہو. اور دوسری طرف جو شیر محمد عباس صاحب ہیں قطر میں سیاسی جو آفس ہے طالبان کا، ان کے سینئر رہنما، انہوں نے پاکستان کے سفیر سید احسن رضا شاہ صاحب سے ملاقات کی ہے. تو اس کے اندر بھی پاکستان اور جو افغانستان کی جو بھی نئی حکومت بنتی ہے اس میں جو دو طرفہ تعاون ہے، سیاسی تعاون، اقتصادی تعاون، اور پھر کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان کا، تو ان کی بہت ساری جو تجارتی، معاشی اور اقتصادی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. تو اس حوالے سے ہی بات چیت ہوئی ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کے سفیر نے بھی انہیں ہر قسم کی پاکستان کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور کہا ہے جی کہ جیسے ہی یہ حکومت سازی کا عمل مکمل ہوتا ہے اور اگر اس میں تمام متحرک گروپوں کو شامل کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے تو پاکستان ادر دین بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ افغانستان کے ساتھ مراسم کو آگے بڑھائے گا، اور یہ امداد اور اس قسم کی جو ہے چیزیں جاری رہیں گی. انٹرنیشنلی بھی برطانیہ نے بھی، یورپی یونین نے بھی، امریکہ نے بھی طالبان کے ساتھ کام کرنے پر بات کی ہے. اگرچہ ابھی تک طالبان کو تسلیم کرنا یا ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے چیزیں انہوں نے وضاحت سے بیان نہیں کی، لیکن انڈیکیشن ایسی ہیں کہ جب انکلوسو گورنمنٹ اگر قائم ہوتی ہے تو پھر یہ ممالک بھی ان کو تسلیم کر لیں گے، اور دوسری تو چین اور روس اور دیگر ممالک بھی جو ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو امید کی جا رہی ہے کہ DGISI کے اس دورے کے بعد جو ہے کہ جو حکومت سازی کے عمل کے اندر اگر کوئی تاخیر ہو رہی تھی یا کوئی رکاوٹیں پہ آ رہی تھیں اور جو غلط فہمیاں وہاں پہ جنم لے رہی تھیں اور خون خرابہ یا اس قسم کے معاملات ہو رہے تھے، تو شاید اس سے جو ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے کہ پیش رفت ہوگی، اور یہ جو اس وقت وہاں پہ غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور تمام سیاسی گروپ جو بیٹھ کر حکومت سازی کے حوالے سے آگے بڑھیں گے، اور اس سے پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا.